کربلا کی ریت پہ پیاسوں کی ہے یہ داستاں، کربلا کی ریت پہ پیاسوں کی ہے یہ داستاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے کو امام حسین کا ذاکر کہنے والے یا اپنے کو امام حسین کا نوحہ خان یا منقبت خان کہنے والے حضرات کو ذرا سی بھی معرفت خاک کربلا کی نہیں ہے۔ یہ خاک کربلا کو نیلام کیا جا رہا ہے، اس کا آکشن ہو رہا ہے، اس کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اس سے بڑی توہین اور کربلا کی خاک کی کیا ہو۔ یہ وہ خاک ہے جس پہ خون امام حسین علیہ السلام شامل ہے، اس کو اس طرح سے نیلام کرنا، اس کا آکشن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت عمل ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا انہوں نے نہایت غلط کام کیا، اور بولنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پہلا موقع ہے۔ اگر پہلے ہی موقع پر ہم نہ بولیں گے اور خاموش رہیں گے تو لوگوں کی ہمتیں بڑھتی جائیں گی، جرأتیں بڑھتی جائیں گی۔ یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، ہے اس میں خون حسین، اس کا احترام کرو۔ حضرات، یہ مطلع ہم ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے اگر کوئی خاک شفا کی عظمت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ کربلا کی زمین وہ زمین ہے کہ جو نبی بھی اللہ کا کربلا کی سرزمین پہ آیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہی وہ زمین ہے کہ جب جنگ صفین کے لیے مولا کائنات تشریف لے جا رہے تھے تو کربلا کی سرزمین پر جب پہنچے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جناب عمار یاسر نے پوچھا کہ یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ عمار، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بھی اسی طرح روتے جس طرح میں رو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مولا علی گھوڑے سے اترے اور کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں لی اور اس کے بعد اسے سونگھا، اور سونگھنے کے بعد فرمایا کہ اس خاک سے میرے حسین کی خوشبو آ رہی۔ عزیزوں، اس زمین کی یہ اہمیت ہے اور یہاں کی خاک کی یہ قدر و قیمت ہے معصوم کی نگاہ میں۔ ہاں عزیزوں، یہی کربلا کی خاک ہے جو پیغمبر اسلام نے جناب ام سلمہ کو دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہی کربلا کی خاک ہے جس کو ہم سجدگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں کی مسلوں کی روح و جان ہوتی ہے یہ کربلا کی سجدگاہ۔ ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کی خاک پاک کی سجدگاہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ معتبر بھی ہے، مستند بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، اس لیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان حالت نماز میں سجدہ کرتا ہے تو جب پہلے سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جب سر اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو نے ہمیں اسی مٹی سے باہر نکالا ہے۔ جب دوبارہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے اسی مٹی میں جانا ہے، اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو روز قیامت ہمیں اسی مٹی سے باہر نکالے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب کربلا کی سجدگاہ ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں کربلا کی مٹی سے بنایا ہے، اور پروردگار تو نے ہمیں کربلا ہی کی مٹی سے باہر نکالا ہے، اور ہمیں اسی مٹی میں یعنی کربلا کی مٹی میں جانا ہے، اور یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ پروردگار روز قیامت ہمیں کربلا ہی کی مٹی سے برآمد کرنا۔ یہ ہے کربلا کی خاک۔ عزیزوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے کو امام حسین کا ذاکر کہنے والے یا اپنے کو امام حسین کا نوحہ خان یا منقبت خان کہنے والے حضرات کو ذرا سی بھی معرفت خاک کربلا کی نہیں ہے۔ یہ خاک کربلا کو نیلام کیا جا رہا ہے، اس کا آکشن ہو رہا ہے، اس کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اس سے بڑی توہین اور کربلا کی خاک کی کیا ہو۔ یہ وہ خاک ہے جس پہ خون امام حسین علیہ السلام شامل ہے، اس کو اس طرح سے نیلام کرنا، اس کا آکشن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت عمل ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا انہوں نے نہایت غلط کام کیا، اور بولنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پہلا موقع ہے۔ اگر پہلے ہی موقع پر ہم نہ بولیں گے اور خاموش رہیں گے تو لوگوں کی ہمتیں بڑھتی جائیں گی، جرأتیں بڑھتی جائیں گی، اور میں ایک حقیر سے اہل بیت کے ذاکر کی حیثیت سے گزارش کروں گا اپنے قوم کے جید علماء سے، بزرگ علماء سے،
खुतबा से और मराज कराम से कि वो इस मसले में सामने आएँ और इस मसले को यहीं पर रोकने की कोशिश करें और अपना वाज़ेह बयान दें कि ये काम दुरुस्त नहीं है। इस तरह से करबला की खाक की नीलामी, और हम समझते हैं कि वहाँ जिस तरह से और तबरुकात की नीलामी की गई वो भी नहायत गलत काम है, लेकिन ख़ास तौर से खाक शिफा की नीलामी। अब यहाँ पर जो लोग सजदगाह की मिसाल देकर इस गलत काम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अर्ज़ करूँगा कि जो लोग ज़ियारत के लिए गए हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि करबला में बहुत से दुकानदार ऐसे भी हैं कि जो सजदगाह दे देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं लेते, किसी से पैसे नहीं लेते, लेकिन जो लोग लेते भी हैं वो भी बहुत मामूली सी रकम लेते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सजदगाह को इस तरह से बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, लेकिन मैं ये बात ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि बहरहाल सजदगाह मिट्टी से बनाई जाती है और जो रकम वो लोग आपसे लेते हैं उसको मेकिंग चार्जेस कहकर कम से कम उसकी कुछ ना कुछ तावील की जा सकती है। लेकिन ये इस तरह से खाके शिफा को बेचना और ये कह के कि ये कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिट्टी है, नहायत मज़मूम अमल है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और जो लोग इसमें किसी भी तरह से शामिल हैं उन तमाम हजरात की मजम्मत करते हैं। खुदावंद आलम इनको हिदायत दे कि ये आइंदा कोई इस तरह का काम न करें और बारगाह खुदा में और बारगाह रसूल आले रसूल में माजरत करें।